السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج کا جو ہماری دوائی ہے وہ ڈاکٹر سشلر صاحب کا ایک سالٹ ہے، نیٹرم سلف، سوڈیم آف سلویٹ۔ نیٹرم سلف بہت بڑی دافع سائیکوسس دوا ہے۔ مرطوب موسم سے حساس مریض ہوتا ہے اس کا، تاہم خشک موسم سے بہتری آتی ہے، اور فرسٹ گریڈ ہیٹ میڈیسن ہے یہ۔ اس دوا کے مریض تنہائی پسند ہوتے ہیں، اپنی صحت کی فکر لاحق ہوتی ہے، صبح سو کر اٹھنے پر غصہ ور ہوتا ہے، خودکشی کے رجحانات پائے جاتے ہیں، لیکن مریض موت سے ڈرتا ہے۔ نیٹرم سلف کے مریضوں کو مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں، مثلا بدقسمتی، رات، شیطان، لوگوں کے ہجوم میں جانے کا خوف۔ نیٹرم سلف کا مریض یا مریضہ شکی مزاج ہوتا ہے، موسیقی سے مریض اداس ہو جاتا ہے، مریض زیادہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ نیٹرم سلف کا مریض اپنی ذہنی تکالیف کی وجہ سے خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن موت کا ڈر اسے خودکشی کرنے سے روکتا ہے۔ سر کی تکالیف، دماغ کی جھلیوں کی ایکیوٹ یا کرونک سوزش ہو جائے، سر کی چوٹ لگنے کے بعد، جھکنے پر دماغ ڈھیلا محسوس ہو، ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں مفید دوا ہے۔ سر کے اندر گرمی محسوس ہو سردی کے دوران، حیض کے دوران، پڑھنے کے دوران اور سوچنے کی وجہ سے، تو نیٹرم سلف بہترین دوائی ہے۔ قبض کی وجہ سے چکر آتے ہوں، یا سر کی چوٹ کی وجہ سے چکر آتے ہوں، یا سر کی چوٹ کی وجہ سے مرگی ہو جائے، تو نیٹرم سلف بہترین دوائی ہے۔ آنکھوں کی تکالیف، آنکھوں میں خشکی، جلن اور سوزش ہو جائے، صبح کے وقت آنکھوں میں خارش ہو اور جلندار آنسو نکلتے ہوں، آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو جائیں، سرخ ہوں، جلن ہو اور سوجن ہو، خون کے کینسر کے باعث آنکھوں میں تکالیف ہو جائیں، کرنیا پر داغ پڑ گئے ہوں، تو نیٹرم سلف کو ضرور استعمال کریں۔ اس کی ایک اور بھی بہت بڑی علامت ہے، کئی مریضوں کو کھانے کے دوران نظر کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ تکلیف نیٹرم سلف سے دور ہو جاتی ہے۔ کان کی تکالیف، کانوں میں آوازیں آتی ہوں، خاص طور پر چکروں کے دوران، کان سے سبزی مائل زرد اخراج ہوتے ہوں، کان کی تمام تکالیف کو لیٹنے میں آرام ہو جاتا ہو، کان میں درد اور خارش ہوتی ہو، کان کے اندر دباؤ معلوم ہو اور کبھی کان بند اور کبھی کھلتے ہوئے محسوس ہوں، تو دوا نیٹرم سلف۔ ناک کی تکالیف، ناک کے اندر خارش ہو،
حیض کی بجائے نکسیر آنے لگے، ناک بند معلوم ہو اور جلن اور بدبو آتی ہو۔ فلو کے لیے بھی یہ دوا بہت مفید ہے۔ اگر رات کے وقت ناک بند ہو جاتی ہو تو دوا نیٹرم سلف ہے۔ دمہ ہو، کیونکہ دمہ کے لیے نیٹرم سلف اولین ادویات میں سے ایک ہے۔ چہرہ، نیٹرم سلف کے مریض کا چہرہ زرد ہوا کرتا ہے اور اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یرکان کا مریض ہے۔ غصہ کرنے کے بعد چہرے کا رنگ زرد ہو جائے، منہ کے گرد چھالے یا دانے نکل آئیں اور ان میں خارش ہو، چہرے پر پسینہ آتا ہو اور جبڑوں میں درد ہوتا ہو تو دوا نیٹرم سلف ہے۔ منہ کی تکالیف، منہ میں خشکی اور بدبو ہوتی ہو، زبان کڑوی ہونے لگتی ہے اور اس پر چھالے نکل آتے ہیں، منہ کے اندر مرچیں لگتی ہیں یعنی جلن مرچوں کی طرح ہو، منہ سے رال بہنے لگتی ہو، منہ میں سن ہونے کا احساس ہوتا ہو اور صبح کے وقت ذائقہ کڑوا اور بڑا بدبودار ہوا کرے تو دوائی نیٹرم سلف۔ حلق میں پھندا لگتا ہو اور سکڑن ہوتی ہو، حلق میں جلن دار درد ہوتا ہو، کھانسی کرنے پر خارش ہوتی ہو اور غذا نگلنے پر حلق میں گولا محسوس ہو تو دوا نیٹرم سلف۔ معدے کی تکالیف، نیٹرم سلف کا مریض ٹھنڈے مشروبات کی شدید طلب کرتا ہے۔ نشاستہ دار غذا سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، تیزابیت اور گیس کی زیادتی ہو، معدے میں خالی پن کا احساس ہونے لگے، معدے میں کھانے کے بعد بھاری پن ہونے لگے، دوپہر کے کھانے کے بعد غذا حلق میں آ جاتی ہو، سر درد اور آنکھوں کے درد کی وجہ سے متلی ہونے لگے، جگر کے امراض ہوں جن کی وجہ سے معدے کا فعل بھی خراب ہونے لگے، اس طرح پتے کی تکالیف کی وجہ سے معدے کا نظام خراب ہونے لگے، کھانے کے بعد ڈکار آتے ہوں اور بھاری پن کی کیفیت ہو، سر درد اور حمل وغیرہ کی وجہ سے قے آتی ہو تو دوا نیٹرم سلف۔ اگر ہم شکم کی تکالیف دیکھیں تو جگر کی تکالیف ہوں، جگر بڑھ گیا ہو، سوزش ہو، یرکان ہو جائے، جگر سگڑنے لگے، پر درد ہو تو نیٹرم سلف کو بار بار یعنی جلد جلد دہرانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جگر کے مقام پہ درد ہو، پیٹ کے اندر ریاح کی گیس کی زیادتی ہو، ناشتہ کرنے کے بعد پیٹ تن جائے، گیس خارج ہونے سے پیٹ کی تکلیف کم ہو جائے، پیٹ کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہو، تلی پر دکھن ہونے لگے اور چبھن ہو اور ناف کے قریب کڑل دار دردیں ہوں تو دوا نیٹرم سلف بنتی ہے۔ قبض اور دست عدل بدل کر ہوتے ہوں، بوڑھے لوگوں کے اسہال میں کامیاب دوا ہے، نشاستہ والی غذاؤں سے پیٹ خراب ہو جائے، مقد پر مسے نکل آئیں، گیس خارج کرنے پر پاخانہ نکل جائے، صفراوی دست آتے ہوں مطلب پانی کی مانند دست آتے ہوں، کرونک اور پرانے دستوں کے لیے مفید ترین دوا ہے۔
پیشاب کی تکالیف، پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ جائے، اس تکلیف کے لیے نیٹرم سلف بائیو کیمک ادویات میں سب سے بہترین ہے۔ گردوں کی سوزش میں اچھا کام کرتی ہے، پیشاب بکثرت آتا ہو اور جھاگ دار ہو، اور ذیابیطس یا شوگر کے عارضہ میں یہ بہت بڑی دوا ہے۔ ڈاکٹر رائے بشمبر داس صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نیٹرم سلف 6X اور نیٹرم فاس 6X 1.5 سے 2 سال تک مسلسل استعمال کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ شوگر ریورس ہو جائے۔ چلیں جی پیشاب کی طرف بڑھتے ہیں کہ بعض اوقات پیشاب مقدار میں کم، بدبودار اور جلن سے آنے لگتا ہے، پیشاب میں ریت کے ذرات آتے ہوں، پیشاب کی اسپیسیفک گریوٹی بڑھ گئی ہو، گٹھیاوی امراض کی وجہ سے پیشاب میں ریت آنے لگے تو دوا نیٹرم سلف ہے۔ مردانہ تکالیف، جنسی خواہشات بڑھ جائیں، اعضائے تناسل پر رسولی ہو جائے، اعضائے تناسل پر سوجن ہو گئی ہو اور ساتھ پسینہ آتا ہو تو دوا نیٹرم سلف۔ زنانہ تکالیف، سبزی مائل زرد رنگ کا لیکوریا ہو، بیضہ دانیوں میں سسٹ ہو جائے، حیض کی ہر طرح کی بے قاعدگیاں دور کرتی ہے، بیرونی اعضائے تناسل پر مسے یا چھوٹی چھوٹی رسولیاں ہو جائیں، ویجائنا میں چبھن ہوتی ہو اور خارش ہو تو دوا نیٹرم سلف۔ دل اور سانس کی تکالیف، چھاتی پر وزن پڑتا معلوم ہو، تشویش اور گھبراہٹ ہو، شریانوں میں رکاوٹ ہو، کھانے کے بعد دل کے مقام پر دباؤ ڈالنے والا درد ہو تو دوائی نیٹرم سلف۔ دمہ کے لیے بہت اعلیٰ دوا ہے، کرونک برنکائٹس میں مفید ہے، کھانسی کرنے پر مریض کی چھاتی میں خراش اور درد ہونے لگے اور مریض چھاتی کو ہاتھوں سے تھام لیتا ہو، نم موسم میں تکالیف یا بیماری کی علامات بڑھ جاتی ہوں، سانس کی تکالیف میں اخراجات سبز رنگ کے ہوں، حلق میں خراش ہو اور کھانسی ہوتی ہو، انفلوئنزا میں بھی بہترین دوا ہے یہ۔ گردن اور کمر کی تکالیف، کمر کے اندر ٹھنڈک محسوس ہو اور وہ اوپر کی طرف آتی ہو، کمر میں خارش ہوتی ہو اور سختی ہوتی ہو، مطلب صرف خارش نہیں، اگر خارش کے ساتھ سختی بھی ہے تو گردن میں دکھن ہو اور اکڑاؤ ہوتا ہو، چھوٹی کمر میں درد ہوتا ہو، چوٹ کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کی تکالیف ہو جائیں، گردن کے نیچے درد ہوتا ہو اور گردن کے موہروں کی دیگر تکالیف میں نیٹرم سلف بہترین دوا ہے۔ اگر ہم دوسرے اعضاء کی طرف دیکھیں تو کندھوں میں بھاری پن اور لنگڑا پن ہو، کندھوں میں سن ہونے کا احساس ہو، کندھے کے جوڑوں میں سوزش ہو، جوڑوں کی سوزش اور فالج کا احساس ہو، مریضوں میں انگوٹھا چوسنے کی عادت ہو، یہ بچے انگوٹھا چوستے ہیں، رانوں کی ہڈیوں میں درد ہو، نیند کے دوران اعضاء میں پھڑکن ہوتی ہو تو دوائی نیٹرم سلف۔
نیند میں بے چینی ہوتی ہو، بکثرت اور بار بار جمائیاں آتی ہوں، حادثات کے خواب آتے ہوں، سانس اور چھاتی کی تکالیف کے باعث نیند غائب ہو جائے، سر درد کے دوران غنودگی ہونے لگے تو نیٹرم سلف سر درد اور غنودگی دونوں تکالیف کو دور کر دیتی ہے۔ سردی اور بخار، سردی اور بخار عدد بدل کر ہو، جسم خشک اور تیز بخار ہو، لگاتار بخار ہونے لگے، ملیریا بخار کے لیے درجہ اول کی دوا ہے۔ بخار میں پسینہ آئے، پھر سردی لگے اور دوبارہ بخار ہو جاتا ہو، زرد بخار ہو، فلو والا بخار ہو تو نیٹرم سلف بہترین دوائی ہے۔ جلد کی تکالیف میں چہرے اور جسم کی جلد پر مسے نکل آئیں، جلد پر پانی والی سوجن ہو جائے، جلد کی تمام تکالیف موسم بہار میں بڑھ جاتی ہوں اور جلدی اخراجات سبزی مائل ہوں تو دوا نیٹرم سلف ہے۔ نیٹرم سلف کی جو تکالیف ہیں وہ بڑھتی ہیں ناشتے کے بعد، نمی سے، سمندر کے کنارے سے، بیکری کی چیزوں سے، شور و غل سے، پھل اور سبزیوں کے استعمال سے، کپڑے اتارنے پر، کمر کے بل لیٹنے سے۔ اور نیٹرم سلف کی تکالیف کم ہوتی ہیں پوزیشن تبدیل کرنے سے، گیس خارج کرنے سے، پاخانہ کرنے کے بعد، کھلی ہوا میں جانے سے، انگڑائی لینے سے اور شکم پر ہلکی مالش کرنے سے نیٹرم سلف کی تکالیف علامات کم ہو جاتی ہیں۔ امید ہے نیٹرم سلف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاں، ایک اور چیز بھی ہے جو میرے ذہن سے اتر گئی کہ پارے کے بد اثرات کو بھی یہ دوا دور کرتی ہے۔ اینی ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ دیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، شاہد نواز